آئیے آج شام کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نئے سال کی ترجیحات۔ کیا؟ نئے سال کی ترجیحات، پرائیورٹیز آف دا نیو ایئر۔ اور انسانی تاریخ میں ہر گزرنے والا سال ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، اور ہر آنے والا سال ایک تومار کی طرح ریپ ہوا ہوتا ہے، ریپڈ ہوتا ہے، جسے وقت اپنی رفتار کے ساتھ کھولتا ہے، رائٹ؟ اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ اس سال میں کیا کچھ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ سال کا جو آخری ہفتہ ہوتا ہے نا، یعنی دسمبر کا لاسٹ ویک بفور دا نیو ایئر، اس ویک کو دا ویک آف ریفلیکشن بولا جاتا ہے، یعنی ایسا ہفتہ جس میں ہم گزرے ہوئے سالوں اور گزرنے والے سال کے تمام حالات و واقعات کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی اس کو ویک آف ریفلیکشن اس لیے کہا جاتا ہے، میں نے اس کو ویک آف کنسیڈریشن کا نام دیا ہے۔ کنسیڈریشن اس لیے یا میڈیٹیشن اس لیے کہ یہ وہ ویک ہے جس میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم پورے سال پر نظر دوڑائیں، جنوری سے لے کر دسمبر تک، کہ ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، کیا کچھ ہماری زندگی میں وقوع پذیر ہوا، کیا توقعات تھی ہماری، کتنی پوری ہوئی اور کتنی نہیں ہوئی، کیا ترجیحات تھی ہماری، کیا وہ اہم تھی یا غیر اہم تھی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ان پر سوچ بچار کرنے کا اس لاسٹ ویک میں ایک سنہرا موقع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پریئرفلی، تھاٹفلی، بڑی امید کے ساتھ، بڑی دعاؤں کے ساتھ اگلے سال میں قدم رکھنے کی بھی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لاسٹ ویک بڑا اہم ہوتا ہے، اور پتہ ہے ہر سال کے آخری ہفتے میں ہم پی ایم آئی ورشپ سینٹر میں دعائیہ ڈیز مخصوص کرتے ہیں، اور اس میں ہم دعا کے سیشنز کو لیڈ کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں اس سال کے لیے جو گزرنے والا ہوتا ہے، اور اس سال کے لیے خدا کے حضور پر امید ہو جاتے ہیں، آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے، رائٹ؟ بہت سارے لوگ جو خداوند یسوع سے دور ہیں، جو خداوند کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ایماندار نہیں ہیں، جو کلیسیا کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی نئے سال میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کی نئے سال کی شروعات کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں۔ بڑا فائر ورک ہوتا ہے، اور مختلف طرح سے وہ جشن کرتے ہیں، سیلیبریشنز کرتے ہیں نئے سال میں داخل ہونے کے لیے، بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید وہ کہیں نہ کہیں ایک خاص بات کو مس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ خاص بات کون سی ہوتی ہے جس کو وہ مس کرتے ہیں؟ سنیے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں اور پرانا سال ختم ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو وہ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا اہم ترین سال کٹ آف ہو گیا ان کی لائف میں سے، اور جوں وہ اگلے سالوں کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کے لیے الٹیمیٹلی ایک الارم بج رہا ہے، ایک انتباہ ہے کہ ان کی لائف ختم ہونے جا رہی ہے، اور انہیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے، اگر وہ خداوند یسوع کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے، تو پھر آنے والے سال ان کے لیے اور بھی بھیانک ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ اب وہ سال جو گزر رہا ہے، وہ سال جو گزرنے والا ہے، مثلا 2025 اس کا اختتام ہو رہا ہے،
تو اس کے تمام واقعات آپ کو سرٹنلی یاد ہیں. اس کی تلخ یادیں، مایوسیاں، ڈپریشن اور وہ خوشیاں جن کو آپ نے پایا، ان سارے واقعات کو آپ یاد کرتے ہیں. وہ ساری کی ساری باتیں آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ اس سال میں کیا کیا ہوا تھا، کون کون ہم سے بچھڑ گیا ہے نا، کون کون ہم سے جدا ہو گیا. لیکن آنے والے سال کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والے سال میں کیا ہونے والا ہے ماں سوا خدا قادر مطلق کے. آمین. وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اور اسی کے متعلق یرمیہ فرماتے ہیں، آج کا جو مرکزی حوالہ ہے ہم وہ پڑھیں گے. یرمیہ کی کتاب، اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت. جرمایہ چیپٹر 29 ورس 11. خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں قلم بند ہے، کلام خدا میں یوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں، لکھا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خدا فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام تم کی، کو نیک انجام کی امید بخشوں. امید بخشوں. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. ایک آواز میں کہیے آمین. آمین. سمجھ آئی اس حوالے کی کسی کو اس آیت کی؟ لکھا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے. یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو ایک نیک انجام کی امید بخشوں. جب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ورژن ہم پڑھتے ہیں انگلش میں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے For I know the plans that I have for you, declare the Lord, plans for well-being and not for calamity, in order to give you a future and a hope. A future and a hope. خدا کہتا ہے میں تمہارے لیے بھلائی کے خیالات رکھتا ہوں، اچھے سلامتی کے خیالات رکھتا ہوں، تاکہ تمہیں مستقبل اور امید بخشوں. ہیلیلویا. خدا ہمارے مستقبل سے واقف ہے. خدا جانتا ہے کہ آنے والے سالوں میں، آنے والی دہائیوں میں ہمارے لیے خدا نے کیا کچھ پلان کر رکھا ہے. اور پھر خدا لیٹرلی کہتا ہے برائی کے نہیں بلکہ بھلائی کے. اب بھلائی ہمیں کب پرسو کرتی ہے، بھلائی کب ہمارے پیچھے چلتی ہے یا ہمیں فالو کرتی ہے؟ اس صورت میں جب ہم خدا کے احکام کو پورے دل سے مانتے ہیں. رائٹ؟ جب ہم خدا کے دستوروں، اس کے آئین، اس کے فرمودات کو پورے دل سے فالو کرتے ہیں، جب ہم خدا کی پوری پیروی کرتے ہیں، پوری تابعداری کرتے ہیں، تو پھر بھلائی اور رحمت، لکھا ہے عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. ہیلیلویا. سو خدا ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے، اور ہمیں اپنے موجودہ حالات پر نظریں جمانے کی بجائے خدا کے وعدے کا یقین کرنا ہے. اور خدا کا وعدہ کیا ہے؟ خدا کا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہارے حق میں سلامتی کے منصوبے رکھتا ہوں. رائٹ؟ پلانز آف پیس، پلانز فار ویل بینگ. ہیلیلویا. وہ ہمیں مستقبل اور امید دیتا. آئیے ذرا دیکھیں پالوس خدا کے بندہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. فلپیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 3 باب ہے اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت مقدسہ تک ہم پڑھیں گے کلام خدا میں سے. جی. خداوند کے پاک کلام میں یوں قلم بند ہے، سنیے. یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں. پالوس کہتے ہیں یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا ہوں یا کامل ہو چکا ہوں، کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا اس چیز ہوں، کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں، جس کے لیے
جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. پولس کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں پایا ابھی، میں ابھی تک کامل نہیں ہوا، لیکن میری دوڑ بڑی تیز ہے. میں بھاگتا ہوا اپنے نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں. میں اس چیز کو پکڑنے کے لیے میں کاملیت کی راہ پر دوڑا چلا جا رہا ہوں تاکہ میں خداوند کے حضور کامل بن سکوں. پھر آگے پڑھیے. اے بھائیو، اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں. کہ جو چیزیں پیچھے یہ رہ بڑی گئیں خاص بات ہے. پولس کہتے ہیں میرا گمان یہ نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل تاکہ کروں اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. اوپر بلایا ہے. ہیلیلویا. پولس کہتے ہیں میں پرانی باتوں کو بھول کر، پچھلی باتوں کو بھول کر، ماضی کی تلخیوں کو بھول کر آگے کی طرف بڑھتا ہوں. آپ کے موجودہ حالات کتنے بھی بدتر یا گمبھیر کیوں نہیں، آپ کی امید نہیں ٹوٹنی چاہیے. آمین. آپ کو اپنے ذہن، اپنے دل، اپنی سوچوں، اپنے حالات کو یہ پیغام دیتے رہنا ہے کہ خدا میرے لیے بھلائی اور سلامتی کے منصوبے رکھتا ہے. ہیلیلویا. اسی ایمان اور امید کو لے کر ہمیں نئے سال میں قدم رکھنا ہے کہ خدا ہمارے لیے سلامتی کے منصوبے رکھتا ہے، اور ہمیں پرانی باتوں کو بھولنا ہوگا. اسی کدی کدی پرانیاں گلاں دی جان ہی نہیں چھڑتے. جو کچھ ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس کی جان نہیں چھوڑتے، ہم اس کی ریپیٹیشن کرتے رہتے ہیں، ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں. ٹھیک. تو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم کیسے نئے سال کو نیا بنا سکتے ہیں. ہیلیلویا. ہاؤ کین وی میک دا نیو ایئر نیو. ہم نئے سال کو نیا کیسے بنا سکتے ہیں. ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے ہیپی اولڈ ایئر، یہ تو نہیں کہتے ہیپی سیم ایئر. لیکن بہت سارے لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہے، وہ نئے سال میں تو داخل ہوتے ہیں لیکن ان کا طرز زندگی پرانا ہی رہتا ہے. وہ نئے سال میں تو داخل ہوتے ہیں لیکن طرز زندگی سیم ایئر والا رہتا ہے، اسی سال والا. وہ نہ اپنی عادات بدلتے ہیں، نہ اپنی حرکات و سکنات بدلتے ہیں، نہ اپنی گفت و شنید بدلتے ہیں، نہ اپنے کردار پر کام کرتے ہیں، نہ اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ بپتسمہ لیتے ہیں، نہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، نہ خدا کے پاک روح کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کے اندر اترے اور کام کرے. وہ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں اور ایسے ہی آنے والے سال میں داخل ہوتے ہیں. اور پھر کہہ دیتے ہیں اے جی ساڈے مقدراں چ یہ لکھا ہوا ہے. ہاں جی، ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے. ساری زندگی کتھوں ترقیاں، ساری زندگی کتھوں برکتاں. جب تک آپ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں اس وقت تک آپ ان وعدوں کو خدا کے حضور سے نہیں لے سکتے. آپ خدا کے ان منصوبوں کو ڈسکور نہیں کر سکتے جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے. آمین. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور چند سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے ہیں. ویسے تو میں نے جیسے بتایا ہے کہ سال کا جو آخری ویک ہوتا ہے، دا ویک آف ریفلیکشن، دا ویک آف میڈیٹیشن اور کنسیڈریشن، سوچ بچار کا ہفتہ، اس میں آپ درجنوں سوالات، سینکڑوں سوالات اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن 3 سوال میں آپ کے لیے چھوڑوں گا اس سال کے لیے کہ اس سال کے اختتام پر یہ 3 سوال اپنے آپ سے ضرور کریں اس سے پہلے کہ آپ نئے سال کا آغاز کریں. اور پہلا سوال یہ ہے، میں کیا پہنوں اور کیا اتاروں؟ What should I put on and what should I put off?
میں کیا پہنوں اور کیا اتاروں. ذرا دیکھیے افسیوں کے کلیسیا کو پالوس کا خط, اس کا 4 باب ہے اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت مقدسہ تک. پھر سنیے Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. افسیوں 4 باب 22 سے 24 تک. یس, خداوند کے پاک کلام میں یوں کلم بند ہے سنیں کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی, پالوس کہتے ہیں تم اپنے اگلے چال چلن کی, اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے, اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. ہلیلویا, نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. بہت دفعہ ہم دوسروں سے مشورے کر رہے ہوتے ہیں, پتہ ہے ہمارا سوال دوسروں کے ساتھ مشاورت کا سوال ہوتا ہے. مثال کے طور پر لوگ سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے یا ایکسپرٹ سے یا جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے خیال کے مطابق ہمیں کون سا بزنس کرنا چاہیے, آپ کے خیال کے مطابق مجھے کون سا کاروبار کرنا چاہیے. ٹھیک, سم ٹائمز ہم دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں کہ جی آپ کے خیال کے مطابق مجھے اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو کس کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دینا چاہیے. رائٹ, پھر ہم سوال کرتے ہیں جی آپ کے خیال میں ہمیں کہاں گھر لینا چاہیے, بنا بنایا لینا چاہیے یا خود بنانا چاہیے. اس طرح کے سوالات ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں مشورہ لینے کے لیے. لیکن سنیے, یہ جو سوال ہے یہ سوال کسی سے مشورہ کرنے والا نہیں ہے. اس سوال کا مشورہ آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. اس سوال کا مشورہ آپ نے اپنے باطن سے کرنا ہے, اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میں نے کیا پہنا ہے اور کیا اتارا ہے. آمین. پالوس رسول کیا کہتے ہیں؟ پالوس کہتے ہیں کہ اس اگلے زمانے کی پرانی انسانیت جو کرپٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, اس پرانی انسانیت کو اتار پھینکنا ہے اور اس کی جگہ ہمیں مسیح کی اس نئی عقل کو لینا ہے اور اس میں روحانی بنتے جانا ہے اور نئی انسانیت کو پہننا ہے جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. ہلیلویا. سو وہ پرانی انسانیت جو یسوع مسیح میں ہمیں میسر ہے, سنیے وہ راست بازی خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی ہے. وہ انسانیت سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. اور یہ نئی انسانیت ہم اس وقت لیتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ لے کر نئی انسانیت کو پہنتے ہیں. بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیا ضروری ہے کہ بپتسمہ دینے کے لیے کسی کو گوتا دیا جائے؟ تو جی ہاں, یہ ضروری ہے, کیونکہ بپتسمے کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بیپٹیزو اور بیپٹسموس, جس کا مطلب ہے ڈبونا, رنگ دینا. اور ہماری یہ بہنیں بیٹیاں جانتی ہیں کہ جب دوپٹہ رنگوایا جاتا ہے تو اس کے اوپر رنگ کے چھینٹے اگر مار دیے جائیں تو وہ رنگا کب جاتا ہے؟ جب رنگ کے اندر ڈبویا جاتا ہے تو پھر اس کو رنگ چڑھتا ہے. سو ہم جب پانی کے اندر اترتے ہیں تو ہم اس بات, ہمارا پانی میں اترنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم مسیح میں مصلوب ہو گئے. اور جب اس پانی کے نیچے جاتے ہیں تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ مر گئے اور ہماری پرانی انسانیت اس پانی میں دفن ہو جاتی ہے
اور جب ہم اس پانی میں سے ڈپ ہو کر گوتا لے کر باہر نکلتے ہیں تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ پرانی انسانیت مر گئی ہے اور ہم مسیح کی نئی انسانیت کو جو راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا ہوئی ہے لے کر اٹھے ہیں. ہیلیلویا. یہ ہے نئی انسانیت جس کو پہننا بہت ضروری ہے. یہ بڑی سادہ سی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. پرانی انسانیت، پرانی فطرت، پرانی طرز زندگی، پرانی سوچ، پرانے کام، پرانی باتیں، ہمیں ان کو ترک کرنا ہے. اور ان کو ترک کر کے ہمیں مسیح کی نئی فطرت کو، نئی سوچ کو، نئے کردار کو، نئے جذبے کو، نئے کاموں کو اہمیت دینی ہے. آمین. یسایہ 43واں باب اور اس کی 18 اور 19 دو آیات میں یوں لکھا ہے. خداوند فرماتا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. ہیلیلویا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پرانا لباس اتار کر نیا لباس پہننا. اور یہ کام ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، رائٹ؟ ہر روز کرتے ہیں. جو ہی ہم ایک دن کپڑے پہن لیتے ہیں، اگلے دن ہم ان کو اتار دیتے ہیں اور دھلے ہوئے اجلے صاف ستھرے کپڑے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے جو پہلے کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ نے دھلے ہوئے یا نئے کپڑے ان کپڑوں کے اوپر پہن لیے ہوں؟ نمبر ایک تو وہ آپ کو فٹ نہیں آئیں گے، نمبر دو وہ آپ کو بادر کریں گے. تو اسی طرح نئی انسانیت کو پرانی انسانیت کے اوپر پہنا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ آپ کو فٹ نہیں آئے گی اور پرانی انسانیت آپ کو مسلسل بادر کرتی رہے گی. بہت سارے لوگ آج ایسے بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نئے انسان بن چکے ہیں، ہم نئے مخلوق بن چکے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں سے پرانی انسانیت کی بدبو آتی رہتی ہے. اسی طرح گالی گلوچ، اسی طرح گفت و شنید، ان کا کردار، ان کا گفتار، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کردار پرانے کا پرانا، لیکن دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ نئے ہونے کا، نئے انسان بننے کا. نو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم پرانی انسانیت کے ساتھ نئی انسانیت میں داخل نہیں ہو سکتے. ہمیں پرانی انسانیت کو اتارنا ہے. اسی طرح ہمیں اس سال میں جو کچھ ہماری زندگی میں کوتاہیاں رہی ہیں ہمیں ان کو ترک کرنا ہے. جو تلخیاں رہی ہیں ان کو بھول جانا ہے اور اپنے آپ کو پریئرفلی، تھاٹ فلی اینڈ ہوپ فلی اگلے سال میں داخل ہونے کے لیے تیار کرنا ہے. آمین. ہیلیلویا. رومیو کی کلیسیا کو پولس رسول بڑی خوبصورت تاکید کرتے ہیں. ذرا سنیے. رومنز چیپٹر 13 ورسز 12 to 14. رومیو 13واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت مقدسہ تک. جی. خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں کلم بند ہے. سنیے غور سے. رات بہت گزر گئی، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، اور دن نکلنے والا ہے. پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے، تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. ہیلیلویا. روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. جیسا دن کو دستور ہے، جیسا دن کو دستور ہے. شائستگی سے چلیں، شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری، نہ زناکاری اور شہوت پرستی اور سے، شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو، پہن لو، اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. ہیلیلویا. خداوند یسوع کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. تو جب یسوع کو پہن لیں گے تو آپ کی زندگی میں پاکیزگی اور راست بازی آ جائے گی اور اس کی ریفلیکشن دوسروں تک پہنچنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک.
दूसरे आपको देखकर यहोवा खुदा की तारीफ करेंगे, दूसरे आपको देखकर खुश होंगे कि इनके खुदा ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। पौलुस कहते हैं रात बहुत गुजर चुकी है, दिन चढ़ने वाला है, आओ हम तारीकी के उन कामों को छोड़ दें और रास्तबाजी के कामों, नूर के कामों की तरफ बढ़े। सो इस साल के इख्तिताम पर आप इस बात पर जरूर गौर खौज करिए कि हमें क्या पहनना है और क्या उतारना है। हमें मसीह में रास्तबाज बनने की ज़रूरत है, हमें मसीह में नए मखलूक बनने की ज़रूरत है, हमें पुरानी इंसानियत को उतार कर मसीह यस्सु को पहनना है ताकि हम जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीरें ना कर सकें। नंबर 2, दूसरा सवाल यह है कि कौन से दरवाजे खुले हैं और कौन से दरवाजे बंद हैं। राइट? कहां दरवाजे खुले हैं और कहां दरवाजे बंद हैं। खुदावंद फरमाता है कि वो हमारे लिए सलामती के मंसूबे रखता है। कौन से? सलामती के मंसूबे। अगर खुदावंद हमारे लिए सलामती के मंसूबे रखता है तो फिर हम उन मंसूबों में कैसे शामिल हो सकते हैं? हाउ कैन वी गेट इनटू इट? हम कैसे उनमें दाखिल हो सकते हैं? यह सोच विचार की बात है, यह समझने की बात है। दूसरा सवाल क्या है? कौन से दरवाजे खुले हुए हैं? और खुदावंद क्या फरमाता है? खुदावंद ने तो दरवाजा खोला है। क्या दरवाजा है खुदावंद ने खोला हुआ? कहता है मैं तुम्हारे लिए सलामती के मंसूबे रखता हूं। द डोर इज ओपन। लेकिन हाउ टू गेट इन टू इट? उस दरवाजे में दाखिल कैसे हो? तो सुनिए जरा, खुदा के मंसूबे जारी नहीं होते, उनको दरियाफ्त किया जाता है। यह बड़ी खास बात है। खुदावंद के प्लान्स डिलीवर नहीं होते, उनको डिस्कवर किया जाता है। हालेलुया। और आप उनको ईमान के वसीला से डिस्कवर कर सकते हैं। जो जो आपके अंदर कलाम उतरेगा, ईमान बढ़ेगा, और जो जो ईमान बढ़ेगा आप पर खुदावंद के प्लान्स, खुदावंद के मंसूबे, उसकी मर्जी जाहिर होना शुरू हो जाएगी, वो डिस्कवर होना शुरू हो जाएगी, और आप जान जाएंगे कि कहां कहां कैसे कैसे खुदावंद ने आपके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। हालेलुया। आइए जरा खुले दरवाजे के मुतालिक सीखें पौलुस खुदा के खादिम के वसीला से। पहला कुरिन्थियों 16वां बाब है और उसकी 9वीं आयत। 1 Corinthians chapter 16 verse 9। जी, खुदावंद के पाकलाम में यूं कलमबंद है, सुनिए, क्योंकि मेरे लिए एक वसी और कारामद दरवाजा खुला है। पौलुस रसूल कहते हैं मेरे लिए एक वसी और कारामद दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है, और मुखालिफ बहुत से हैं। मुखालिफ बहुत से हैं। दरवाजा खुला है, अद्दा नहीं खुला। हालेलुया। ओपन वाइड है, वसी दरवाजा खुला है, लेकिन मुखालिफीन बहुत है, मुखालफत बहुत है। सो अगर आपने इस रवां साल में जो कुछ दिनों के बाद खत्म होने को है, 2025 में दुख उठाए हैं, तो फिर 2026 में भी यकीनन दुख मुसीबतें आप के पीछे तो आएंगी, क्योंकि हम जब तक इस बदन के अंदर हैं हम पर आजमाइशें आएंगी, हमें आजमाइशों में से गुजरना है। लेकिन सुनिए, इन तमाम हालात के दरमियान खुदावंद की तरफदारी, खुदावंद की फेवर, उसकी शफकत, उसकी बरकत, उसकी रास्तबाजी, उसकी पाकीज़गी आपके तमाम दिनों में हमेशा आपको फॉलो करेगी। आमीन। लेकिन हमें बेदिल नहीं होना। हालेलुया। हमें बेदिल नहीं होना। पौलुस रसूल कहते हैं मेरे लिए एक वसी दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन मुखालफत है, दुख है, परेशानी है, ये होगी, लेकिन दरवाज़ा तुसी मुखालफत वाल नहीं वेखना, तुसी दुखा वाल नहीं वेखना, तुसी बीमारियां वाल नहीं वेखना, तुसी परेशानियां वाल नहीं वेखना, तुसी उस दरवाजे वाल वेखना जड़ा तुहाडे लिए खुला है। हालेलुया। उस तरफदारी की तरफ देखना है जो खुदा ने आपके लिए जारी की हुई है, वो तरफदारी जो आपके लिए डिस्कवर हो चुकी है, आपने उसको देखना है।
آپ کو گھبرانا نہیں ہے بلکہ بڑھتے چلے جانا ہے، کیونکہ کھلا دروازہ خدا کی فیور کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب کی 8ویں آیت میں خداوند یسوع بخود فرماتے ہیں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے اور کوئی اسے بند، کم آن، ہیلیلویا۔ یسوع کہتا ہے میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ آپ کو شکر گزار رہنا ہے۔ نمبر 2، تھوڑا سا بند دروازے کے متعلق بھی سیکھ لیں، کیونکہ ہمارا سوال کیا ہے؟ کون سا دروازہ کھلا ہے اور کون سا دروازہ؟ اب ذرا بند دروازے کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے پولس رسول کا، جہاں پولس کو خدا کے پاک روح نے ایک کام کرنے سے روک دیا اور دوسرے کام کے لیے دروازہ کھول دیا، یعنی ایک دروازہ بند کیا اور دوسرا دروازہ کھول دیا۔ میں چاہوں گا اس حوالے کو پڑھ دیجئے۔ اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 6 آیت سے لے کر 10ویں آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے، سنیے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں کلم بند ہے، جی، اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے، جی، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔ سنیں، پولس مشن ٹرپ پر تھے، پولس خدمت پر کے لیے جا رہے تھے، اور خدا کے روح نے انہیں ایک جگہ پر روک دیا کہ تم یہاں خدمت نہیں کرو۔ اور انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر جی، بتونیا میں جانے کی کوشش کی، جی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ لیکن یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ پس وہ موسیہ سے گزر کر ہاں جی، تروآس میں آئے، کرواس میں آئے۔ اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ پولس نے رات کو رویا میں کیا دیکھا؟ کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا، اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر۔ واو! اس کی رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ ہیلیلویا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک طرف سے خدا ہمیں منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، تسی ایک شیلی مسلسل دعا کرن دے، خداوند انج ہو جائے، خداوند انج ہو جائے، خداوند تو ایسا کر دے، تو ایسا۔ تسی کنے سارے خادماں نو بھی کہندے ہو، آپ بہت سارے شفاعت کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں، آپ یہاں تک کہ خود بھی روزے رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی روزے رکھنے کی تلقین کرتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی میرے لیے روزہ رکھا جائے تاکہ خدا اے کم کر دے، لیکن خدا نہیں کرتا۔ خدا وہاں پر نہ کر کے آپ کو بہتر اپرچونٹی کی طرف راغب کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ سو اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کی مرضی کے تابع رہنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ ہمیشہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں خدا کی مرضی کے آگے۔ امثال کی کتاب کے 16ویں باب کی 1 آیت میں لکھا ہے، دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ سو ہمیں خداوند کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پہلا درجہ دیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کے ارادے کے موافق کام کرنا ہے، خدا کے ارادے کے موافق پھل لانا ہے۔ کبھی کبھی خادم کسی بات کے لیے ضد کر رہے ہوتے کہ خداوند میں ایتھے ہی خدمت کرنی ہے جا کے، خدا کہتا ہے تجھے یہاں پر ضرورت نہیں ہے، میں نے تیرے لیے دوسرا دروازہ کھولا ہے، تو وہاں جا، جہاں تیری ضرورت ہے تو وہاں خدمت کر۔ سو اگر خدا ہمیں کہیں اور لے کر جا رہا ہے تو پھر ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے، رائٹ؟ خدا جو کام آپ کی زندگی میں کرنے جا رہا ہے، آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے، خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خدا نے پالوس پر ایک دروازہ بند کر دیا اور دوسرا دروازہ کھول دیا۔ ہمیں خدا کی مرضی کو جاننے کے طلبگار رہنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ خداوند کی مرضی میں رہیں گے تو کبھی بھی بدگمان نہیں ہوں گے۔ پتہ ہے بدگمانی اس وقت آتی ہے جب ہم تابعداری نہیں کرتے، جب ہم فرما برداری نہیں کرتے۔ پالوس کی زندگی میں 2 باتیں بڑی خاص تھیں اور یہ سیکھنے والی باتیں ہیں۔ نمبر 1، پالوس ہمیشہ خدا پر بھروسہ کرتا تھا۔ ہیلیلویا۔ نمبر 2، پالوس ہر طرح کے حالات میں آگے بڑھتا رہتا تھا، وہ کہیں رکتا نہیں تھا۔
وہ حالات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتا تھا. کبھی کبھی ہم حالات کو اپنے اوپر سوار کر کے بیٹھے رہتے ہیں. جی حالات نہیں چنگے, سمجھ نہیں آنے کی ہونڈے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خدا کی پاک مرضی کو فالو کرنا شروع کر دیں اور ایمان سے قدم بڑھاتے رہیں, تو خدا آپ کے حالات کو بدل کر رکھ دے گا. ہیلیلویا. پالوس کہتے ہیں ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. تو جب ایمان سے قدم بڑھائیں گے تو پھر خدا ہماری مشکلیں آسان کرے گا, ہماری منزلیں آسان کر دے گا. رائٹ. تیسرا سوال, اس کے بعد ہم دعا کریں گے. یہ تیسرا اور اہم سوال ہے. اور یہ سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ کیا اہم ہے اور کیا اہم نہیں ہے. What is important and what is not important. نئے سال میں آپ کی ترجیحات, یہی ہے موضوع آج کا. بہت دفعہ ہم اہم کام چھوڑ کر غیر اہم یا غیر ضروری کام پہلے کرتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جلد بازی اور غیر اہم یا غیر ضروری کاموں کو ترجیح دینے سے یا پہلے کرنے سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے, ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے, اور اس بات سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے. سو ایک فارمولا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. فرسٹ تھنگز فرسٹ. پہلا کام پہلے کرنا ہے, اہم کام پہلے کرنا ہے. اور آج آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ رہا ہوں میں کہ آپ میڈیٹیٹ کریں کہ آنے والے سال میں آپ پہلے اہم چیزوں کو ترجیح دیں گے یا غیر اہم چیزوں کو ترجیح دیں گے. ہو سکتا ہے اس سال میں آپ نے بہت سارے غیر اہم کام کرنے کی کوشش کیے ہوں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے, اور آپ کو مایوسی, افسردگی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو. یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 6 باب میں ایک فہرست دی ہے اہم چیزوں کی. متی کی انجیل 6 باب ہے اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک. اس کو لکھ لیں, لیکن میں چاہوں گا بھائی رضا صرف 2 آیات میرے لیے پڑھ دیں, 25ویں آیت اور 33ویں آیت. متی کی انجیل اس کا 6 باب, اس کی 25ویں آیت اور 33ویں, یعنی پہلی اور آخری جو اس حوالے کی آیات ہیں ان کو بس میرے لیے پڑھ دیں. خداوند کے پاک کلام میں یوں قلم بند ہے, متی اس کا 6 باب 25ویں آیت مبارکہ. جی. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا. خداوند یسوع کہتے ہیں اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے ہم یا کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے, اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں اور گے, نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں, پوشاک سے بڑھ کر نہیں. 33ویں آیت پڑھے. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی, لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو, تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. آمین. پریز دی لارڈ. خداوند یسوع نے بھی یہاں پر اپنے شاگردوں کو, کلیسیا کو یہ بات سکھائی ہے کہ ہمیں اہم چیزوں کو, ضروری چیزوں کو پہلے کرنا ہے. ہم غیر ضروری چیزوں کو پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں روٹی, کپڑے اور مکان کی فکر لگی رہتی ہے. ہاں جی, کماواں گے نہیں تے کھاواں گے کتوں. ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ مزدور جو ہے وہ اپنا روپیہ, اپنے پیسے سوراخدار تھیلی میں, وہ جیب چ پاندا ہے, وہ وگ جاندے جیب چوں, نکل جاندے نے, سمجھ ہی نہیں آ رہی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے گھروں میں, سیلریز اچھی ہوتی ہیں, تنخواہ اچھی ہے, کارآمدی ہے, پتہ ہی نہیں لگتا پیسے کتنے جاندے نے, ضرورتیں ہی نہیں پوریاں ہوندیاں, بامشکل بل جمع ہوندے نے, مہینہ مکن تو پہلے ہی کم درم برم ہو جاندہ ہے. ٹھیک, سوٹ نواں لے آندا ہے, کھنگی لگی,
ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬੜੇ ਨੇ। हमारे घर में आग लग गई है, वायरिंग जल गई है, कोई ना कोई मसाइल बने रहते हैं। क्यों? वजह क्योंकि हम पहले गैर ज़रूरी काम करते हैं और ज़रूरी कामों को पीछे छोड़ देते हैं, पीछे फेंक देते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यीशु ने कहा है कि ना अपने पहनावे की फ़िक्र करो, ना अपनी खुराक की फ़िक्र करो, ना अपने पीने की फ़िक्र करो, ना अपने बदन की फ़िक्र करो। सबसे पहले फ़िक्र करनी है तो खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की फ़िक्र करो। हालेलुया। और जब तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की फ़िक्र करके उसको पालोगे तो फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें इनाम में और पैकेज में मिल जाएंगी। हालेलुया। ये पैकेज रखा हुआ है खुदावंद ने हमारे लिए। सो फर्स्ट पहला काम पहले करने की ज़रूरत है। इस साल में ये 3 सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। हमें क्या पहनना और क्या उतारना है, कौन सा दरवाज़ा खुला और कौन सा दरवाज़ा। नंबर 3, क्या अहम है और क्या अहम नहीं है। ये अहम और ज़रूरी बातें हैं। नए साल में हमें इनके मुतलाशी होना है। कौन कौन सी वो बातें हैं? खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी। और जब आप खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करेंगे तो आपका नया साल नया बन जाएगा। आमीन। यू विल मेक योर न्यू ईयर न्यू। वो सेम ईयर नहीं रहेगा, वो ओल्ड ईयर नहीं रहेगा, वो फिर न्यू ईयर बन जाएगा। आमीन। फिर नया साल, हकीकी नया साल बन जाएगा। आप खुदा की बादशाही की तलाश करें, खुदा के मंसूबे खुद ब खुद दरियाफ्त होना शुरू हो जाएंगे। जो काम माजी में नाकाम या अधूरे थे वो कामयाबी और तकमील तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आप नई इंसानियत को पालेंगे, नए अज़्म, नए जज्बे से सरशार होकर आगे बढ़ेंगे और नए साल की नई बरकतें आप पर रिवील होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें।